بیت المقدس حضرت محمد اور حضرت عمر کا تحفہ ہے مسلم امہ کے لیے۔ یہ مسجد ہماری عزت و ناموس کی علامت ہے۔ القدس ہمارا دل ہے اور ہمارے دل قدس کے ساتھ ہے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی نیم از جنید حسن اور میں چینل 360 پہ آج آیا ہوں انٹرویو دینے کے لیے۔ جو بہت اہم بات ہے، اس مدعے پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسلامی ہسٹری کا ایک ایسا باب ہے جس کے بارے میں ہم آج کل بات کریں تو ہمیں ایک شرم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ 1920 کے اوائل سے لے کے 1917 میں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ سے فلسطین نکل چکا تھا۔ جنرل ایلن کی ہاتھ میں قیادت تھی، اس کے بعد سے وہ اسرائیل کے پاس آباد کاری شروع ہوئی ہے۔ حالیہ دنوں میں جو کہ اسرائیل نے جو کام کیا ہے، جو فلسطین پہ جو قیام اللیل کے واقعات پہ، جو 27 رمضان مبارک پہ، تو انہوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا ہے۔ جو گھروں سے نکال دیا فلسطینیوں کو، ان کے گھروں پہ قبضہ کر دیا ہے اور شیلنگ بھی کی ہے، پلاسٹک کی گولیاں بھی چلائی ہیں۔ 3 بندے شہید ہو چکے ہیں، 300 سے زائد زخمی ہیں۔ تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے اور یہ ایک سمجھنے کا مقام ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اسرائیل ایسے ظلم و ستم کیوں کر رہا ہے مسلمان جو فلسطین کے حکم۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ فلسطین کی ہسٹری کیا ہے۔ تو ہسٹری کو جاننے کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا وقت سے، تاکہ پتہ لگے کہ یہ جو فلسطین ہے، یہ جو 3 بڑے مذہب ہیں، 3 faiths، ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ پلیس کیوں ہے، وجہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک بڑا زبردست کانسیپٹ ہے کہ ٹو شارٹ ان جیوگرافی اینڈ ٹو بگ ان ہسٹری۔ جو یروشلم کا جو بیت المقدس کا علاقہ ہے فلسطین، اس کے لیے ایک بڑا زبردست الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ٹو شارٹ ان جیوگرافی ٹو بگ ان ہسٹری۔ جغرافی میں بہت چھوٹا اور ہسٹری میں بہت زیادہ بڑا۔ ہسٹری میں بڑا کیسے ہے، اس کے لیے ہمیں واپس جانا پڑے گا 1000 قبل مسیح میں، کیونکہ 1000 قبل مسیح سے پہلے جب فرسٹ ٹیمپل آف سلیمان، جو پہلا ہیکل سلیمانی جو انہوں کی یہودیوں میں جو ٹیمپل جس کو کہتے ہیں مسجد کہتے ہیں، تو وہ بنایا، تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پہلا وہ کون سا بادشاہ تھا جس کے ذریعے سے ان کی تباہی ہوئی۔ تو اس ہسٹری میں جانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے وہ بادشاہ تھا نیبوکیڈ نصر، عراق کا بادشاہ، جس نے 1000 قبل مسیح میں حملہ کیا اسرائیل پر، اور ان کا جو فرسٹ ٹیمپل آف سلیمان تھا اس کو نیست و نابود کر دیا، زمین کے برابر کر دیا۔ تابوت سکینہ جو تھا اس کو ساتھ لے گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کا ٹھکانا نہیں رہا تھا، 1.5 لاکھ یہودیوں کو اس نے مارا تھا، جس کو اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں بخت نصر، عراق کا بادشاہ۔ آپ نے نام سنا ہوگا بخت نصر، نیبوکیڈ نصر اس کو انگلش میں کہہ دیتے۔ تو یہ ہے کہ اس نے بہت تباہی مچائی، 1.5 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا۔ یہودی در بدر ہو گئے تھے اپنے علاقے سے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں۔ اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہودی اس کو سمجھتے کیوں ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ 3 جو مذہب ہیں، 3 کے 3 مذہب اس کو اپنا یعنی کہ آئیڈیل پلیس تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، اس پہ حق ہمارا۔ وہ حق کیسے ادا کرتے ہیں؟ یہودیوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے، یہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، دنیا شروع ہوئی، یہاں سے زندگی شروع ہوئی، یہاں سے ابتدا ہر چیز کی یہاں سے ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہیں سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ذبح کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا، یہیں پہ آیا تھا۔ تو یہودیوں کے لیے یہ بہت اہم جگہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں ہمارا جو سب سے بڑا جو چرچ ہے جو یہاں پہ ہے، جس سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کی پیدائش اس لیے کی جائے، پھر جزائر میں اسے آس پاس۔ مسلمان کہتے ہیں کہ قبلہ اول یہاں پہ ہے، تو وہ قبلہ اول یہاں پہ، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت کرائی تھی تمام انبیاء کی، وہ یہاں سے کرائی تھی، یہیں سے وہ آسمان پہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ تو اس کے لیے یہ اس طرح استعمال ہوتی ہیں کہ ہر جو مذہب ہے وہ اس پہ اپنا حق جتاتا ہے۔ اب فی الحال ہم یہودیوں کی بات کریں گے کہ یہودی اس پہ اپنا سب سے زیادہ وہ کیوں کرتے ہیں، اس کے لیے اتنی جذباتی حیثیت کیوں رکھتے ہیں۔ مسلمان بھی اس کے لیے اتنی جذباتی حیثیت نہیں رکھتے، عیسائی بھی نہیں رکھتے جتنے کہ یہودی رکھتے ہیں۔ اس کے لیے مین چیزیں ہم یہ بتاتے ہیں، جیسے ہم نے آپ کو بتایا بخت نصر والی بات۔ تو بخت نصر نے اس پہ 1000 کا بیفور کرسٹ انہوں نے کیا تھا حملہ،
تو اس کے یہ ہے کہ بھی یہودیوں کو تباہی مچائی، انہوں نے کوئی کسی قابل نہیں چھوڑا تھا. یہودیوں کی جو بستیاں تھیں وہ چلی گئی تھی. روم کا ایک بادشاہ تھا تو اس نے وہاں پہ ان کو جگہ دی رہنے کے لیے، بستی ان کی بسائی. ایک بستی کا نام رکھا انہوں نے تل ابیب. تل ابیب کا مطلب ہوتا ہے غلاموں کی بستی. تو یہودی اس غلاموں کی بستی میں رہنا شروع کیا. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہودی اپنی ہسٹری کو نہیں بھولے. انہوں نے ابھی بھی اپنے ایک صوبے کا نام، علاقے کا نام جو بھی ہے انہوں نے تل ابیب رکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہی غلاموں کی بستی، لاطینی زبان جو ہے اس میں. تو اس کے بعد وہ دوبارہ پھر ٹائٹس ایک رومی بادشاہ تھا. تو بخت نصر کے بعد انہوں نے دوبارہ پھر اپنے وہ دوبارہ سیکنڈ ٹیمپل آف سلیمان بنا لیا تھا، دوسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیا تھا انہوں نے. تو اس کے بعد 40 آفٹر مسیح، آفٹر یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے. تو اس میں جو تیتوس یعنی کہ ٹائٹس اس کو انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں تیتوس، توئیں یہ توئیں سین واو سین تیتوس، وہ بادشاہ تھا. تو اس نے دوبارہ پھر یعنی کہ حملہ کیا اسرائیل پہ، تو جو کہ اس وقت کا یروشلم تھا. تو یروشلم پہ حملہ کیا. تو اس نے جو سیکنڈ ٹیمپل آف سلیمان تھا اس کو بھی توڑ کے گرا دیا. صرف ایک دیوار باقی رہ گئی جس کو آج کل بھی دیوار گریا کہتے ہیں. یہودی اس دیوار کے گرد لپٹ کے روتے ہیں، بڑا مشہور، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں. دیوار سولو اس کو کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو بڑا یعنی کہ آپ کو بڑا یہ باتیں ہیں جو یہودیوں کو اب وہ کیا سوچ رہے ہیں. اس کے بعد یہودی بے بس ہو گئے تھے، ان کی جو یہ ان سے چھین لی گئی تھی، جو کہ یروشلم ان سے چھین لیا گیا تھا. اس کے بعد جو عیسائی آباد کاری شروع ہو گئی تھی. عیسائی آباد کاری وہاں سے یعنی 40 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے 40 برس بعد جو ہے انہوں نے جو ٹیٹوس بادشاہ تھا انہوں نے حملہ کیا تھا. اس نے حملہ کرنے کے بعد اس پہ تباہی کر دیا تھا، یعنی کہ ڈسٹروائے کر دیا تھا سمندر کو. اس کے بعد 638 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبید اللہ ابن جراح کی قیادت میں حضرت خالد بن ولید بھی صاحب تھے. تو انہوں نے بیت المقدس کا جو ان کے یروشلم تھا اس کا محاصرہ کیا. کافی پہلے تو تھوڑی بہت جھڑپیں ہوتی رہی. اس کے بعد جو ہے جو اس کا جو پادری تھا بڑا، اس نے کہا کہ اگر تمہارا خلیفہ آئے گا تو میں اس کے ہاتھ میں چابیاں دوں گا. تو حضرت عمر آئے تو انہوں نے اس کے ہاتھ میں چابی دی. بیت المقدس کی کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی، کسی کو نہیں مارا گیا. کچھ بندوں جو صرف لڑائی کرنے والے تھے، جنہوں نے لڑائی کی تھی ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. ادروائز جو بعد میں جو معاہدہ ہو گیا تھا اس کے تحت جو یروشلم سے جتنا مال جا سکتے لے جا سکتے. اس کے بعد مسلمانوں کا کافی دیر تک اس پہ کافی عرصے تک کافی سالوں تک جو ہے مسلمانوں کا ان پہ جو براجمان رہے، یعنی کہ قبضہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا بیت المقدس کا. مسلمانوں کے قبضے میں جتنے دن بیت المقدس رہا وہاں پہ یہودی بھی آ سکتے تھے، عیسائی بھی آ سکتے تھے. یہ آپ کوئی بھی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، کسی مذہب کی قدغن نہیں لگائی گئی تھی کہ فلاں نہیں آ سکتا فلاں آ سکتا ہے. تو مسلمانوں نے یعنی کہ اس میں کوئی کسی کے لیے وہ نہیں کیا تھا کہ یار اس مذہب کو ہم نہیں آنے دیں گے یا اس کے ساتھ ہماری مخالفت ہے یہ وہ. مسلمانوں نے جتنے دن قبضہ رہا بیت المقدس میں جو ہے ہر مذہب اپنے آزادانہ طور پہ، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ دیر قبضہ رہا. تو آگے عیسائیوں نے دوبارہ پھر ان میں اینٹی سیمیٹزم کا ہوا شروع. تو انہوں نے جناب علی دوبارہ پھر اکٹھا ہونا شروع کر دیا بیت المقدس کے واپس لینے کے لیے. اب کیسے عیسائیوں نے بیت المقدس پہ دوبارہ قبضہ کیا، کون سے سن میں کیا، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو دوسری ویڈیو میں بتائیں گے. چینل 360 پہ دیکھتے رہے، سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ آپ کو مزید انفارمیشن ویڈیو ملتی رہیں گی. انشاءاللہ اگلی بات ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل بتائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.